تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. عبادت کی دوسری رکاوٹ لوگوں کے ساتھ میل جول، اس کے حوالے سے جو آخری سوال ہے یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج العابدین میں، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جو جواب عنایت فرماتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور اس کے بعد عبادت کی جو تیسری رکاوٹ ہے شیطان اور اس کے حملے، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. فرماتے ہیں کہ کن چیزوں سے، بلکہ اس سے پہلے ایک معاف کیجیے ایک سوال رہ گیا تھا. دینی بھائیوں کی زیارت، اپنے مخلص احباب سے ملاقات اور ان کے ساتھ گفتگو وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ یعنی جب کوئی شخص گوشہ نشینی اختیار کرنا چاہتا ہے اور لوگوں سے میل جول کم کرنا چاہتا ہے، تو پھر جو دینی بھائی ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان سے ملاقات کا کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں، اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ان کی ملاقات میں بڑی برکت ہے اور خدا کا قرب اور دل کی اصلاح اس میں ہوتی ہے، مگر دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پہلی بات یہ کہ حد سے تجاوز نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، زور غباً تزدد حباً، ہماری زیارت کے لیے ناغہ کر کے آیا کرو تاکہ محبت میں اضافہ ہو، محبت زیادہ ہو. دوسری بات یہ کہ ریاکاری نہ ہو، اپنے آپ کو آراستہ کرنے، لغو، گفتگو، غیبت اور بے فائدہ باتوں سے پورے طور پر اجتناب کیا جائے، ورنہ فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. یعنی جب آپ کسی نیک صالح بندے سے ملاقات کریں تو یہ نہیں کہ ہر روز ان سے ملاقات کریں، وقتاً فوقتاً کیا کریں. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ ان سے ملاقات کریں تو اچھی نیت لے کر کے جائے، ریاکاری نہ ہو. اپنے آپ کو آراستہ کرنے، آج کل تو ملاقات کرنے جاتے ہیں تو پہلے سیلفی لی جاتی ہے، پھر بعد میں گفتگو کی جاتی ہے کہ میں نے ان سے ملاقات کی. اور یہ تو ملاقات میں جو ہے اچھی نیت ہونی چاہیے اور بے فائدہ باتوں سے پورے طور پر اجتناب کیا جائے، ورنہ فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. اور ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، دونوں بہت بڑے بزرگ، امام سفیان ثوری بہت بڑے عالم بھی تھے، ان کی آپس میں ملاقات ہوئی. دونوں بزرگ دیر تک مصروف گفتگو رہے، پھر دونوں رو پڑے. آخر میں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آج کی صحبت کو بہترین صحبت تصور کرتا ہوں. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں تو اسے ایک خطرناک صحبت خیال کرتا ہوں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے پوچھا، کیوں؟ تو حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، کیا ہم دونوں اپنی باتوں کو مزین اور آراستہ نہیں کر رہے تھے؟ اور کیا ہم تکلف اور ریا میں مبتلا نہیں تھے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سن کر رو پڑے. یہ بزرگان دین تواضع انکساری کے ساتھ یہ باتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سے ریاکاری کا کام ہو چکا ہے، تو اس پر وہ گریہ وزاری کرتے تھے. تو اللہ تعالی ہمیں ہر کام میں اخلاص عطا فرمائے. تو چاہیے کہ احباب کی زیارت و ملاقات میں میانہ روی اور احتیاط کو ملحوظ رکھا جائے اور ریا اور تکلف وغیرہ سے اجتناب کیا جائے. ایسی ملاقات سے تمہاری عزرت میں کوئی فرق نہیں ہوگا بلکہ فائدے کی امید ہے. یعنی آپ گوشہ نشی رہیں لیکن آپ کی ملاقات نیک لوگوں کے ساتھ ضرور رہے اور میانہ روی کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کی برکات آپ کو دنیا آخرت میں ملے گی. پھر سوال قائم فرماتے ہیں کہ کن چیزوں سے عزلت کی رغبت اور اس میں آسانی پیدا ہوتی ہے؟ Which things create an inclination towards seclusion? Which things help a person to seclude himself or herself and make it easy for him? فرماتے ہیں تین چیزوں سے. پہلی بات یہ کہ دن رات کے 24 گھنٹوں میں اکثر اوقات میں عبادت میں مشغولیت اور مصروفیت سے، الحمدللہ ماہ رمضان میں اکثر اوقات ہمارا
عبادت میں گزرتا ہے، اکثر وقت ہمارا عبادتوں میں گزرتا ہے۔ ویسے بھی اگر آپ نیک نیت کے ساتھ سوتے بھی ہیں تو آپ کا سونا بھی، روزے دار کا سونا بھی عبادت میں قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اصل مصروفیت یہی ہے، اور لوگوں سے بے ضرورت میل جول اور انسیت افلاس کی علامت ہے، غربت کی علامت، یعنی کہ آدمی نیکی سے بینکرپٹ ہے۔ جب تمہارا نفس بلا ضرورت اور بلا حاجت لوگوں سے ملاقات، ان کی زیارت اور ان سے میل جول کا شائق ہو تو سمجھ لو کہ تم فضول پن، دین سے اعراض اور نفس کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہو۔ ایک عربی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، ان الفراغ الى سلامک قادنی ولربما عمل الفضول فارغ، نیکیوں سے فراغت کی بنا پر میں تم سے سلام علیکم کرنے آ گیا ہوں، نیکیوں سے فراغت کی بنا پر میں تم سے علیک سلے کرنے آ گیا ہوں۔ واقعی بیکار آدمی بہت سے فضول کام کر بیٹھتا ہو۔ جب تم صحیح معنوں میں عبادت خداوندی میں مشغول ہو جاؤ گے اور مناجات الہی کا مزہ پالو گے تو تمہیں خود بخود کتاب اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن شریف سے انسیت پیدا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے سکون پیدا ہوگا، تمہارا دل عامت الناس سے علیحدہ رہنے میں راحت محسوس کرے گا، اور تمہیں لوگوں کی آواز اور ان سے گفتگو کرنے سے نفرت آئے گی۔ سبحان اللہ۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے جب واپس آتے تھے، کوہ طور پر آپ تشریف لے گئے، آپ کو وہاں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور تورات بھی نازل فرمائی۔ تو جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو لوگوں سے وحشت آتی تھی، آپ کو لوگوں کے ساتھ میل جول کرنا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں آتا تھا۔ آپ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے تاکہ کسی کی آواز سنائی نہ دے، اور آپ لوگوں کی آواز کو نفرت و وحشت کے اعتبار سے گدھے کی مانند خیال کرتے تھے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پر عمل کرو، جو آپ نے یہ عمل فرمایا ہے، ارض باللہ صاحبا وذر الناس جانبا، تم لوگوں سے بالکل کنارہ کش ہو جاؤ اور صرف خدا ہی کو دوست بنانے میں خوشی تصور کرو۔ صادق الود شاہدا کنت فیہم وغائبا، تم لوگوں کے چاہے مخلص دوست بنو اور ان میں رہو یا ان سے غائب۔ قلب الناس کیف شئت تجدہم عقاربا، جب تمہیں ان سے واسطہ پڑے گا، چاہے تم ان کے ساتھ مخلص ہو یا ان کے ساتھ رہو یا نہ رہو، جب تمہیں ان سے واسطہ پڑے گا، تجدہم عقاربا، تو اپنے حق میں ان کے دل بچھوؤں کی مانند پاؤ گے، ہر وقت تمہیں ڈنک مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی طریقے سے نفسیاتی طور پر آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، یا کسی طریقے سے اپنے جملوں سے، اپنے الفاظ سے۔ دوسری بات یہ کہ گوشہ نشینی کی رغبت پیدا کرنے والی دوسری چیز یہ ہے کہ تم لوگوں سے ہر قسم کی طمع اور امید منقطع کر لو، لوگوں سے فائدے کی امید نہ رکھو، اس طرح تم ان سے بآسانی کنارہ کش ہو سکو گے، کیونکہ جب تمہیں کسی شخص سے کسی قسم کی طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو، تو تمہارے اس کا ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہوگا۔ تیسری چیز آپ کو سکلوژن کے لیے کون سی فائدہ مند ہوگی، کون سی چیز تمہیں رغبت دلائے گی، کہ تم لوگوں میں رہنے کی آفات پر غور کرو، ان کو ہر وقت یاد رکھو اور دل میں دہراتے رہو کہ لوگوں کے ساتھ میل جول سے غیبتیں ہوتی ہے، دل آزاریاں ہوتی ہے، اپنے کلام کو آراستہ کرنا اور ریاکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو جب تم ان تین امور پر پابندی کرو گے تو ضرور مخلوق سے الگ ہو کر تمہارا رجوع اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے گا، اور اس طرح تمہیں گوشہ نشینی اور عزلت گزینی کی سعادت نصیب ہو جائے گی، اور یہ کٹھن منزل تمہیں دل پسند لگے گی، اور اس کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھکنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ پھر عبادت میں تیسری بڑی رکاوٹ کون سی ہے؟ وہ ہے شیطان۔ فرماتے ہیں، اے برادر عزیز، عبادت میں ترقی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے شیطان سے جنگ اور اس پر سختی کرنا بھی لازم اور ضروری ہے، اور یہ دو وجہ سے ضروری ہے۔ شیطان کے ساتھ ہمارا ہر دفعہ ہر لمحہ مقابلہ کیوں ضروری ہے؟ فرماتے ہیں، پہلی وجہ اس کی یہ کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ہر وقت تمہیں گمراہ کرنے کے منصوبے بناتا رہتا، پلاننگ کرتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے،
اس سے صلح یا رحم کی امید ہرگز نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ تمہیں ہلاک کر کے ہی دم لے گا۔ وہ تو اسی میں خوشی اس کی ہے کہ وہ کس طریقے سے تمہارا ایمان سلب کر لے، نعوذ باللہ من ذالک، کس طریقے سے تمہیں ہلاک کر دے۔ اس لیے ایسے خطرناک دشمن سے بے خوف یا غافل سنگین غلطی ہے۔ تم ذرا ان آیت قرآنیہ میں تو غور کرو، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اولاد آدم، میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ دنیا میں جا کر شیطان لعین کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارے کھلا دشمن ہے۔ دوسری آیت ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ یہ بھی تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو، اس کی خلاف ورزی کرو، نیکیوں میں لگے رہو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہو۔ دوسری وجہ جس کی بنا پر شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنا انتہائی اہم ہے، وہ یہ کہ شیطان پر سختی کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا تم سے دشمنی کرنا اس کی فطرت میں ہے۔ یہ اسی لیے پیدا کیا گیا اور اس کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو، مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، انہیں نیک اعمال سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے عقائد حقہ سے انہیں اعراض کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ تم سے محاربے میں مشغول ہے اور 24 گھنٹے اپنی شیطنت کے تیر پھینکتا رہتا ہے، اور تم اس کی شرارت اور فتنہ اندازی سے مطلقاً غافل ہو۔ اس غفلت کا جو انجام ہوگا وہ